بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اتنی عمر دی اور مہلت دی اور ساتھ ہی توفیق عطا فرمائی کہ اس ماہ رجب میں بھی کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، اور دعا ہے کہ ماہ رمضان تک اور ہمیں مہلت عطا فرمائے اور خصوصاً شبہ قدر کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک موضوع کو ڈسکس کرنا ہے اور وہ ہے عمل لیلۃ الرغائب سے ریلیٹڈ، اور وہ موضوع یہ ہے کہ اگر پہلی شب جمعہ ماہ رجب کی پہلی ہی تاریخ کو، یعنی رجب کی ابتدائی جمعے سے ہو، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ پہلی شب جمعہ ہی اول رجب ہوگی۔ تو اگر ایسا ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ اب یہ سوال کیوں پیش آتا ہے؟ سوال اس وجہ سے پیش آتا ہے کہ اگر پہلی ہی رات کو عمل کیا جائے تو عمل لیلۃ الرغائب کے لیے جو ایک چیز اور ضروری ہے وہ ہے اس سے پہلے جمعرات کا روزہ۔ اب اگر پہلی رات کو عمل لیلۃ الرغائب کو انجام دیا جائے اور روزہ بھی رکھ لیا جائے تو روزہ تو ہو جائے گا، لیکن وہ رجب کا نہیں ہوگا، وہ جمادی الثانی کا ہوگا۔ تو اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو پہلے ہم توجہ دلاتے ہیں کہ عمل لیلۃ الرغائب ہے کیا۔ تو عمل لیلۃ الرغائب یہ ہے کہ رجب کی پہلی شب جمعہ کو ایک نماز پڑھنی ہے، لیکن اس سے پہلے جمعرات کو روزہ رکھنا ہے، اور جب مغرب کی نماز پڑھ چکیں تو 12 رکعت نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت کر کے، یعنی کل 6 نمازیں ہوں گی 2 رکعت۔ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 3 دفعہ سورہ قدر اور 12 دفعہ سورہ توحید۔ جب یہ 12 رکعت مکمل ہو جائیں تو صلوات پڑھنی ہے، لیکن اس جملے کے ساتھ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ، یا اللہ تو درود و سلام بھیج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جو نبی امی ہیں اور ان کی آل پر۔ اب نبی امی کے مختصر سے مفہوم کو بیان کریں کہ یہاں پر یعنی ماں کی جانب نسبت ہے، اور یہاں مراد ہے کہ آپ نبی ہیں شکم مادر ہی سے، آپ نے کسی اور سے علم حاصل نہیں کیا۔ تو 70 دفعہ پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ، پھر سجدے میں جا کے 70 دفعہ پڑھنا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، کہ پاک اور پاکیزہ ہے ملائکہ کا اور روح الامین کا رب اور پروردگار۔ پھر اس کے بعد سجدے سے سر اٹھا کے استغفار کرنی ہے اس جملے کے ساتھ رب اغفر، اے میرے رب مجھے معاف فرما، ورحم اور مجھ پر رحم فرما، وتجاوز عما تعلم اور تو میرے جن گناہوں کو جانتا ہے ان سے درگزر فرما، انک انت العلی الاعظم، بتحقیق تو سب سے بلند اور برتر ہے۔ اور پھر سجدے میں جا کے 70 دفعہ کہنا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اب جو اصل موضوع ہے اس کی جانب توجہ دلائیں کہ اگر پہلا ہی دن رجب کا جمعے کا ہو تو پہلی رات لیلۃ الرغائب کی ہوگی، یعنی پہلی رات ہی کو کہا جائے گا لیلۃ الرغائب۔ تو ایسی صورت میں جو جمعرات کا روزہ ہے وہ جمادی الثانی کا ہوگا، رجب کا نہیں ہوگا۔ تو کیا کیا جائے؟ اب یہاں پر ہم حضرت آیت اللہ العظمہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے استاد حضرت آیت اللہ العظمہ جناب جواد ملکی تبریزی رضوان اللہ تعالی علیہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے مراقبات، کہ جو پورے سال کے اعمال کے بارے میں ہے، اور اسے ڈیوائڈ کیا گیا ہے مہینوں کے اعتبار سے اور پھر ان میں دنوں کے اعتبار سے۔ تو ماہ رجب کے اعمال کے بارے میں آپ فرماتے ہیں چنانچہ شب اول ماہ مصادف با شب جمعہ بود سزاوار از عمل لیلۃ الرغائب را نیز انجام دہد۔ اگر رجب کی پہلی رات ہی شب جمعہ ہو، اگر رجب کی ابتدا ہی جمعے سے ہو اور اس کی پہلی رات یعنی شب جمعہ ہو تو کیا کیا جائے؟ سزاوار ہے، یعنی بہتر ہے کہ عمل لیلۃ الرغائب کو انجام دے۔ تو یہ انہوں نے سب سے پہلے اس جانب توجہ دلائی
کہ اگر پہلی رات ہی شب جمعہ ہو تو اس عمل کو انجام دیا جائے. اب جو ایک سوال ذہن میں آ سکتا تھا وہ یہ تھا کہ جو روزہ جمعرات کا ہے وہ پھر رجب میں نہیں ہوا، وہ جمادی الثانی کا آخری روزہ ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ تو پھر وہ اس سوال کے جواب میں کہ پہلے سوال کیا گیا، پھر اس کے بعد آپ جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ جواب این است که اگر بخواهیم به ظاهر روایت عمل کنیم باید بگوییم این عمل در صورتی است که شب اول ماه شب جمعه نباشد. کہ فرماتے ہیں ظاہر روایت سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ عمل اس صورت میں ہے کہ شب اول جو ہے وہ ماہ رجب کی وہ شب جمعہ نہ ہو، یعنی کوئی اور دن ہو. اس صورت میں کیا ہوگا کہ جمعرات بھی رجب کی ملے گی اور پھر شب جمعہ تو ویسے ہی رجب میں ہوگی. لیکن پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں شب جمعه دوم این عمل انجام می شود گرچه لیلت الرغائب نہ باشد. فرماتے ہیں وہ جو شب جمعہ آئے گی دوسری جو اب آنے والی ہے اس میں اس عمل کو انجام دیا جائے، جبکہ وہ جو دوسری رات ہے وہ لیلت الرغائب کی نہیں ہے، یا بالفاظ دیگر وہ رات رغائب کی نہیں ہے. پھر ارشاد فرماتے ہیں چون در روایات تصریح نشده است که این عمل حتما باید در لیلت الرغائب باشد، ولی راه دوم و سومی هم است که صحیح‌تر به نظر می‌رسد. راه دوم این است که این عمل را بدون روزه انجام دهیم و راه سوم این است که روزه را هم بگیریم گرچه روزه در رجب نباشد. فرماتے ہیں کہ وہ جو پہلی رات کا عمل ہے اسے ہم انجام دیں چاہے روزہ نہ رکھا ہو، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ پہلی ہی رات میں اس عمل کو انجام دیا جائے اور روزے کو جمعرات کو رکھ لیا جائے گرچہ وہ رجب کا روزہ نہ ہو. اور آخر میں نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ پہلی رات بھی اس عمل کو انجام دے دیا جائے تو بہتر ہے، اور دوسری رات بھی یعنی اگلے ہفتے بھی انجام دے دیا جائے تو بہتر ہے، اور جمادی الثانی کا جو آخری جمعرات ہے اس میں بھی روزہ رکھ کے اس عمل کو کر لیا جائے بالفاظ دیگر، اور جو رجب کا جمعرات کا روزہ ہے اس میں روزہ رکھ کے بھی اس عمل کو انجام دیا جائے. اب یہاں بعض دفعہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے مستحبات پہ کیا توجہ ہے؟ تو کہا جائے کوئی کرنا چاہے تو ایک دن کر لے، کوئی کرنا چاہے 2 دن کرے، کوئی نہ کرنا چاہے تو بے شک نہ کرے. سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حاضر و ناظر جانیں، گناہ سے بچیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، توبہ کریں، استغفار کریں. اور جو سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ اللہ کی مخلوقات کی خدمت کریں، اور اگر خدمت نہ کر سکتے ہوں تو کم سے کم جو ایک بہت بڑی عبادت ہے وہ یہ کہ کسی کو تنگ نہ کریں. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی عبادت، امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد و